اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا سیشن رکھا ہے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر۔ بہنیں، جیسے ہم کو پتہ ہے کہ بالکل قریب آ لگا ہے آخری عشرہ، اور یہ جو پچھلے 20 دن تھے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایک ہوا کا جھونکا تھا اور آیا اور چلا گیا، اور بہت تیزی سے یہ ایام ہمارے پاس سے گزر گئے۔ کچھ ممالک میں آج پہلی طاق رات ہوگی، کل سے عشرہ شروع ہو رہا ہوگا، کسی کا پرسوں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو احساس ہے کہ بہت کچھ ہم لوگوں نے رمضان کے پہلے پلان کیا تھا اور سوچا تھا کہ ہم یہ نیکیاں کریں گے، لیکن ہوا ویسا کچھ نہیں۔ کچھ حد تک تو ہم اس میں کامیاب رہے، لیکن بہت ساری چیزوں کا ایسا پچھتاوا ہے کہ کاش ہم یہ بھی کر لیے ہوتے اور ہم نے اپنے وقت کو اس طرح سے استعمال کیا ہوتا، کاش ہم اپنے ان اوقات کو ہم نے فضول چیزوں میں نہ ضائع کیا ہوتا۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں یاد یہ بھی دلاتا ہے رمضان کہ جس طرح سے ان 30 دنوں کے ایام کا ہمیں احساس ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے دن ملے تھے، ایام معدودات ہے نا، تھوڑے دن ملے تھے، اس میں سے ہم نے ضائع کر دیا۔ تو یہ بہن ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے یہ مہینہ کہ اسی طرح سے ہماری زندگی کے بھی ایام ہیں جو ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ یہاں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کل کا دن ملے گا کہ نہیں۔ اس زندگی کے ایک یوم کا بھی، دن کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کل ملے گا کہ نہیں۔ تو جس طرح سے ابھی پچھتاوا ہو رہا ہے ہمیں رمضان کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پوری زندگی کو پلٹ کر دیکھیں اور سوچیں کہ اس میں ہم نے کیا نیکیاں کی اور کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے بچائے جہاں کہ ہمارے اندر صرف پچھتاوا ہوگا۔ تو یہ ایک تو بات رہی کہ 20 دن گزرے اور ہم نے ایک ٹارگیٹ جو سیٹ کیا تھا کچھ حد تک ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر بھی ہم نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو وہ قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور یہ جان لیجئے کہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے 20 دنوں میں ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے آخری 10 دنوں کے لیے، کہ ہم اس میں اپنی روٹین کو چینج کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے کام کو روٹین کو چینج کرتے ہوئے سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو عادی بنا سکیں اس آخری عشرے کے لیے۔ اور ایک حدیث جو ہم لوگوں نے رمضان کے متعلق بارہا سنی ہے، جس میں فرمایا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رہتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان کا، یعنی راتوں کو وہ جگہ اور اس نے قیام کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی پورے رمضان کے مہینے میں، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کے لیے بھی سیم اجر بتا دیا۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ اجر کی امید سے اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو لائٹلی نہ لے بہنیں، یہ سوچیں کہ کتنی بڑی بشارت بتائی جا رہی ہے کہ آپ اور ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آیا ہیں، بہت ساری ایسی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ میجورٹی ایسی چیزیں ہیں جو شاید میں خود جانتی ہوں اپنے بارے میں اور کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ تو اب یہ بشارت ملنا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر کے ہم کو ایک فریش سلیٹ دے رہا ہے، بالکل صاف ستھرا بورڈ دے رہا ہے کہ ہم رمضان کے بعد اس پہ جو چاہے لکھیں، تو یہ تو بہت بڑی بشارتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے، جو پورے رمضان کے مہینے کا قیام کرے اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہم اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ 20 دنوں کا فائدہ اس طرح سے نہیں اٹھایا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ تو ابھی بھی مایوسی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی لیلۃ القدر کا قیام کر لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے کیا بتا دیا، اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بانٹنے پہ بہنے، اللہ تعالیٰ بس کسی طرح سے چاہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو اٹھا کے جہنم سے اٹھا کے جنت میں ڈال دے، اور اگر اب بھی ہم غافل ہوں تو یہ بہت سنہری موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اس عشرے میں اگر ہمیں لیلۃ القدر مل گئی تو وہ پورا اجر جو کہ شاید پورے روزے کا تھا، اور سیم اجر ہمیں اس میں بھی مل جائے گا۔ اور ایک اور بات بہنیں، جب ہمیں تھوڑی مایوسی ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے مسلم بخاری کی، اس کا ٹکڑا ہے کہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا،
کہ اعمال کا اعتبار تو اس کے خاتمے پر موقوف ہے، انما الاعمال بخواتیم، کی وہ عمل اینڈنگ کیسی ہو رہی ہے، یہ اصل چیز ہے۔ کیونکہ بہت ساری احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص ہے بہت نیکیاں کرتے 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 آخر وقت میں ایسا کوئی کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی قرار پاتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی جہنم والا جو ہے وہ ایسا کام کرتا رہتا ہے زندگی بھر، لیکن آخر وقت میں آ کر کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جو جنت والا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے عمل کا جو اینڈنگ ہے، اس رمضان کی جو اینڈنگ ہے، اس کو ہمیں بہت خوبصورت، کہتے ہیں نا وی ہیو ٹو فنش اسٹرانگ، اب مضبوطی سے، جتنی بھی کمزوریاں، جتنی بھی کوتاہیاں، جو کچھ ہم نے کر لیا کوئی بات نہیں، لیکن اب بھی ہمارے پاس موقع کہ ہم اس کا اختتام جو ہے بہت پازیٹیو نوٹ پر اور بہت اچھے طریقے سے کریں۔ تو اصل چیز جو ہے حدیث کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ اصل چیز ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ جتنے بھی ایام رہ گئے اس کو بہت قیمتی سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف صورتوں میں، آج بھی جو سورہ دخان کی آیت تلاوت ہوئی اس میں بھی بتایا گیا، اور ایک پوری سورہ قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت پر اتار دی، ایک رات کی اہمیت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اتار دی، اور اس سورہ میں بھی اگر آپ غور کریں گے کہ چھوٹی سی 5 آیت کی سورہ ہے، اس 5 آیت میں 3 بار لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا، ضمیر لگا کے کوئی پریپوزیشن لگا کے ہو گئی ہوتی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر 3 بار کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سورہ پوری کی پوری اس رات کے متعلق نازل ہوئی، اور اس رات میں جو ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کو اگر تھوڑا غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، ایک بہت قدر و منزلت والی رات میں۔ تو کیا چیز کو اتارا ہے؟ قرآن کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے شروع سے لے کر ابھی تک جو جشن منایا جا رہا تھا اور ابھی بھی جو چل رہا ہے وہ کس بات کا ہے؟ اس قرآن کے نزول کا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، پھر اس کے بعد یہ اترا ہے بتدریج دھیرے دھیرے، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوئی اور جو پہلی بار اترا ہے وہ اسی رات میں اترا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے جو معنی بتائے گئے ہیں، قدر کے علماء 3 معنی اور بھی ہیں، لیکن جو اس میں سے میجر جو 3 معنی ہیں، وہ پہلی چیز آتی ہے کہ قدر سے مراد جو ہے قدر و منزلت والی، پاور والی، عظمت والی۔ تو ایسی رات جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پورے تمام مہینوں میں جس طرح سے رمضان کا مہینہ بہت افضل ترین ہے، سال کے کوئی بھی دن، کوئی بھی رات ایسی نہیں جو کہ لیلۃ القدر جیسی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہو سکتی پورے دنوں میں، پورے سالوں میں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ رات ہے، اور اس کے بعد قدر و منزلت کے بعد یہ بات آئی کہ اس کے ایک معنی ہے کہ تقدیر کے بارے میں بھی، قدر جو ہے تقدیر کا بھی معنی دیتا ہے۔ سورہ دخان کی جو ابھی آیت تلاوت ہوئی تھی کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، انا کننا منزلین، اور اس کے بعد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکیمانہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے اور لوگوں کو، فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو انسان کی اس وقت ہی لکھ دی ہوتی ہے جب وہ بندہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، لیکن یہ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال، اس سال میں جو فرشتوں کو آگے اس سال کے لیے جو کام کرنے ہیں کہ کس کو رزق کتنا دینا ہے، کس کی موت ہوگی، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوگا، یا جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ تمام فیصلے اس رات کو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتا ہے، اس رات کو تمام حکیمانہ فیصلے ان کے ذمے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ رات ہے جہاں کی یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ احکامات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے معنی جو علماء بتاتے ہیں کہ قدر سے کیا معنی ہے، قدر جو ہے تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے، کنسٹرکٹڈ۔ تنگی کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں آگے آتی آیت نا تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے زمین پر، اتنی بکثرت فرشتوں کا نزول۔ اور ساتھ میں جب ہم اس سورہ کو دیکھیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا، یعنی تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو اس کی عظمت کو، اس میں جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس میں جو برکتیں نازل ہو رہے ہیں، ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اور 1000 مہینے اگر ہم کیلکولیٹ بھی کریں تو کیا ہوگا، تقریباً 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس کے قریب ہوتا ہے. تو اس کا تو ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایگزیکٹلی وہی لیں 83 ایئرز اور 4 منتھس تو ٹھیک ہے. دوسرے معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ عربوں میں یہ انداز تھا بولنے کا کہ کسی چیز کو بہت کثرت سے بولنا ہو تو کہتے 1000. تو اللہ تعالیٰ نے انلمیٹڈ طریقے سے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ایک رات کی عبادت، اس ایک رات میں جو کچھ بھی بندہ کرے گا وہ یہ سمجھ لیں کہ 1000 مہینوں سے یعنی 83 ایئرز اینڈ 4 منتھ سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، اس کا اجر ہوگا. تو یہاں پر پھر اس کے بعد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اور روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد ہے کہ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جبریل علیہ السلام اس دنیا پہ کب آیا کرتے تھے؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے انبیاء کرام کے دل پر اور ان کو وحی نازل کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے تھے. آپ سوچیں کہ ہم اور آپ اگر اس رات کا قیام کر رہے ہوں اور یہ پتہ چلے کہ جبریل امین اترے ہیں، یہ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی عظمت والی رات ہے کہ جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں میں بہترین، تمام فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ آسمانی دنیا پر آتے ہیں. اور احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ ٹولے بنا کے گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون لوگ عبادت کے لیے موجود ہیں اور اس دنیا پر کہاں کہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی ہوتی ہے. تو یہ اس مہینے کی جو برکت ہے، آپ دیکھیں کہ اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح. اور پھر آگے آخری آیت جو ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی ہوتی ہے ان کے اوپر کب تک؟ فجر ہونے تک. تو سلامتی میں کے معنی میں کیا ہے کہ سلامتی کہتا ہے ہر شر سے محفوظ رہنا، یعنی اس رات میں کسی بھی قسم کا شر اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا سوائے وہ شر جو کہ انسانوں کے دلوں میں ہو. لیکن جو ہم کہتے ہیں دوسرے چیزوں کا جو شر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام شر کو، کیونکہ شیطان جنات وہ اتنی زیادہ کثرت تعداد ہوتی ہے فرشتوں کی کہ وہ اپنے شر کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل سلامتی اور سلام ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ اور کب تک ہوتا ہے؟ فجر تک، یعنی پوری رات کا یہ معاملہ ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ تو اس کی قدر و منزلت ہم نے جانی کہ یہ رات بہت عظیم ہے اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جبریل امین نازل ہو رہے ہیں. اب اس کے بارے میں یہ کہ اب یہ رات کون سی رات ہے، اس میں ہمیں اکثر اس پہ کنفیوژن ہوتا ہے اور لوگ اس پہ بارے میں سوال کرتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمسوا فی عشر الاواخر، کہ تم اسے آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور پھر ایک حدیث آتی جس میں یہ بتایا کہ آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرنے کی بات آئی. اور کچھ حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ صحابہ کرام میں سے بعض کے نزدیک انہوں نے بالکل اس بات کو شیورٹی سے کہا کہ ان کے اعتبار سے ان کو لگا کہ 27ویں کی یہ رات ہے. تو اس سے قطع نظر بہنے کہ وہ 27ویں ہے یا کون سی رات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں یہ بہت وضاحت سے بتا دیتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی بھی گئی تھی اور انہوں نے آ کے بتایا بھی کہ مجھے وہ رات بتائی گئی تھی، لیکن پھر آگے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے اور یہ چیز ان کو بھلا دی گئی. تو اس کی حکمت آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف ایک رات اس کی عبادت میں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے بس ایک رات پہ مطمئن نہ رہیں، بلکہ ہم تمام راتیں، اور تمام اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کم از کم طاق راتیں تو ہم جاگیں اور اس کو تلاش کریں اس رات کو. اور دوسری بات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں میں، مثال کے طور پہ اگر امریکہ میں اگر رات ہو رہی ہے تو دوسرے علاقے میں کہیں دن ہوگا. تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے ایریا کے حساب سے اللہ تعالیٰ وہ للیلۃ القدر کو ان کے ایریا میں ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ روٹیٹ بھی ہوتی ہے. یہ بھی ایک رائے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال اگر 27ویں ہے تو اگلے سال کسی اور طاق رات کو ہوگا. تو اب بات صرف اتنی ہے کہ جب اتنا بڑا خزانہ بٹ رہا ہے، اس بحث میں پڑھنے کے بجائے، اس جستجو میں اور اس کے پڑھنے کے بجائے کہ پتہ نہیں کون سی ایک رات ہے تو میں بس اس رات کو جاگ لوں. یہ جان لیجیے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ 10 راتیں جاگ جائیں اور آپ کو جو ہے 1000 لمبورگینیز مل جائیں گی، یہ کوئی بہت بڑی، یعنی کہہ لیں کہ کچھ لاکھ بھی مل جائیں، کچھ صرف 10 رات جاگنے سے آپ کو 10 لاکھ بھی مل جائیں. آپ بتائیں کہ ہم میں سے اور آپ میں سے کون ہوگا جو سوئے گا؟ ہماری چاہے صبح آفس بھی جانا ہو یا کوئی اور مصروفیت بھی ہو، لیکن کیونکہ وہ اتنا بڑا اجر آگے ملنے والا ہے تو ہم اپنے نیند کو بھی تج دیں گے اور ہم اپنے آرام کو بھی تج دیں گے. تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اور مغفرت کا اعلان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں جو کہ آج ہمارے ہیں، آج پوری دنیا پہ ہیں، اور
کووڈ کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس میں ہم کیا کریں؟ تو پہلی چیز بہنیں کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے جو کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کے حالت میں ہوتے اور غیر لاک ڈاؤن کے حالت میں ہوتے، سوائے اس کے کہ کچھ چیزوں کے کہ ہاں ہماری محرومی ہے، لیکن انشاءاللہ اجر کے اعتبار سے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے کی ہے تو اس پر بھی مطمئن رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تراویحوں میں بہت مزہ آتا تھا، جانے میں اچھا لگتا تھا، اور اسی طرح سے مختلف چیزیں تھیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے اجر کے راستے رکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ آخری عشرے میں کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد مئزر، یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو کیا کرتے؟ نمبر 1 پہلی بات بتائی احیا لیلہ، کہ وہ راتوں کو احیا یعنی زندہ کر دیتے، یعنی ان راتوں میں زندگی پیدا کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، تلاوت میں، عبادت میں، دعا و استغفار میں اور نیکیوں میں، اس میں اپنی راتیں وہ گزارا کرتے تھے۔ صرف رات جگنا کام نہیں بہنے کہ جگ جائیں، بلکہ کیا کرنا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا بتائی؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی جا کر ان کو بھی اٹھاتے، اپنے ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے، اور یہ بعد میں صحابہ کرام کا بھی یہ رویہ تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو اٹھا کر اس رات کی اہمیت بتاتے ہوئے اور اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات بتائی کہ وجد وشد مئزرہ، اور محنت کر کے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کمر کو کس لیتے تھے، کہتے ہیں نا ویسٹ بینڈ باندھ لینا، اپنے کمر کو باندھ لینا۔ یہ کمر باندھنے کی جو یہ انداز ہے بولنے کا، اس کا مطلب کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کمر کس لینا، یعنی پوری جد و جہد کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، راتوں کو کھڑے ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کو کمر کس لیتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتیں کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے، اور آخری عشرے میں جو وہ کرتے تھے اتنا کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک لائحہ عمل مل گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس آخری عشرے میں۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک حدیث ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہم اور آپ کیا اکثر سوچتے ہیں کہ چلیں اچھا ہم اگر نہ بھی جاگے تو کوئی بات نہیں، برائی نہیں کر رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہم جگے بھی نہیں تو یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ کہ اجر نہیں ملے گا۔ بہنیں اتنی آسان بات نہیں ہے یہ۔ اس کے بارے میں دیکھیں کہ ایک حدیث آتی ہے جس میں بتایا گیا کہ جو اس رات سے محروم ہے اس کے متعلق، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس میں فرماتے ہیں کہ ان هذا الشهر حضرکم، کہ یہ مہینہ تمہارے اوپر حاضر ہوا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے رسول فرمائے کہ مہینہ جو تمہارے سامنے آ گیا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من حرمہا، جو اس سے محروم ہوا، ہاں یعنی کس سے؟ اس رات سے جو محروم ہوا، فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ اس رات سے محروم ہونا کیا ہوا کہ تمام خیر سے، آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس رات کو کہ کوئی اگر نہیں پا سکا یا اس سے محروم ہو گیا تو گویا کہ وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا یحرم خیرہا، اور اس کے خیر سے محروم نہیں ہوتا الا المحروم، مگر جو کہ بدقسمت ہو، جو محروم ہے، حقیقت میں جو محروم ہے وہی اس سے محروم رہے گا۔ تو بہنیں بات اتنی نہیں کہ ہم نہیں جاگ پائے، بات سوچنے کی یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں ہمارے لیے۔ تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے باندھ لیں کہ ہمیں تو جاگنا ہے۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہے، کیسے کریں گے، وہ ہم خود انشاءاللہ اس کا اندازہ کر لیں گے۔ حضرت کعب بن احبار کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیلۃ القدر کافر اور منافق پر ایسی بھاری ہے جیسے اس کی پیٹھ پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ تو اگر اب بوجھل ہو رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کچھ نہ کچھ کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس بات کی لگن پیدا کر دے، میرے دل میں اس کا شوق پیدا کر دے کہ میں اس رات کی برکت اور عظمت اور سلامتی سے محروم نہ رہوں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کچھ چند باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں، اس عشرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔
ایک عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے وہ اعتکاف کی عبادت تھی. اور اعتکاف کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں مسجد میں اپنا خیمہ باندھ لیتے اور وہیں پر مسجد ہی میں وہ اپنا وہیں پر بیٹھتے اور وہیں ایک ہی جگہ پر رہتے, بس صرف ضرورت کے تحت وہاں سے اٹھا کرتے تھے, حتیٰ کہ اپنے ازواج کے حجرے میں بھی نہیں جاتے تھے. کبھی ان کو حدیث میں آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا سر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اندر ڈالتے اور اگر تیل لگانا ہوتا اور کنگھی کرنا ہوتا تو وہ ان کا کرتی اور پھر وہ چلے جاتے. تو یہ ان کا تھا. اور کسی سال ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ 20 دن کا اعتکاف انہوں نے کیا ہے. تو یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی بھی یعنی یہ ایک فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی محلے میں کسی جگہ پر کچھ لوگ اگر اس عبادت کو پورا کر رہے ہیں تو وہ اس کا جو کہتے ہیں نا عذاب جو ہے وہ سب کے اوپر سے ٹل جاتا ہے, سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اب آج کے سینریو میں جب کہ اعتکاف کی عبادت کا بہت مشکل ہے, اس لیے کیونکہ مسجدوں میں آنا ہی جانا نمازوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو ایک طرف سے ہمیں محرومی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر بہنیں ذرا سا ہم اس کی اسپرٹ کو دیکھیں, اس بات کو قطع نظر کہ اس کے کیا فتوے ہیں اور کیا چیزیں ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف اسپرٹ کو دیکھیں. اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے اعتکاف کی؟ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ مدت کے لیے دنیا کے کام سے, ہر مصروفیت سے, دلچسپی سے, جو بھی اس کے انٹرسٹس ہیں, ہر چیز سے اپنے آپ کو کاٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے نا, کہ کوئی میرا دنیاوی عمل سوائے اس کے کہ جو مجھے کھانا ہے, پینا ہے اور مجھے اپنی جو حاجات پوری کرنی ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی بھی دنیا کی کوئی مصروفیت سے, نہ واٹس ایپ چیک کرنا, نہ کسی سے سوشلائز کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ کے اللہ کا ہو جاتا ہے. اور یہ عبادت کیا پیدا کرتی ہے؟ ایک مومن کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ ابھی تو میں 10 دن کے لیے دنیا سے کٹ گیا ہوں, ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہمیشگی کے لیے ہم اس دنیا سے کٹ جائیں گے, ہمیشگی کے لیے ہم تنہا اپنے قبروں میں رہیں گے اور اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. تو یہ احساس انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ایک وقت جب وہ ہم قبر میں ہوں گے تو اس وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں, کوئی دنیاوی کام نہیں. تو انسان کا جو ذہن ہے وہ کافی یکسو ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے. اس کو یہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کے بغیر بھی زندگی چل سکتی ہے نا. تو اپنے گولز کو پرائیورٹائز کر سکتا ہے. تو بہنیں, ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی عبادت تو ہو سکتا ہے ممکن ہے, نہیں ہے, وہ فتووں کے بارے میں نہیں ہم بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے گھروں میں بھی, لاک ڈاؤن میں بھی رہ کر ہم کچھ وقت, کچھ عرصہ, کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ان جو کہتے ہیں نا جو دنیا کی مختلف جو چیزیں ہمیں کھینچ رہی ہیں اپنی طرف, ہم انٹینشنلی, اعتکاف نہ صحیح, ہم انٹینشنلی اپنے آپ کو ان چیزوں سے کنارہ کش کر سکتے ہیں کچھ لمحات کے لیے. تو یہ بھی یہ جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنے سے کوئی ہمیں نہیں روک رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ وقت فکس کر لیں کہ ہم ان اوقات میں ہم دنیا کے کوئی بھی کہتے ہیں نا اننیسیسری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. کچھ دن بھی فکس کر سکتے ہیں, گھر کے مختلف لوگ الگ ٹائم پر کر سکتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے کنارہ کشی کریں. اعتکاف کا نہیں مطلب ہے, لیکن یہ کہ ہم یکسو ہو جائیں, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یکسوئی. ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد اٹھتے ہی فوراً لگتا ہے کہ موبائل اٹھا لیں, لیکن اس سے بھی کنارہ کشی کر لیں کچھ لمحات کے لیے, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اور صرف وہ ہو اور ہم ہوں. اور کہتے ہیں نا یہ شیطان کا بھی ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ایک ہمیں پھنساتا ہے کہ آل یا نن, یعنی یا تو سب کچھ کریں یا پھر کچھ بھی نہ کریں, اس کے بیچ کا بھی راستہ ہوتا ہے. تو ہم اس میں دیکھیں کہ ہم ان اوقات کو, ان ایام کو ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. پھر ایک اہم عبادت جو اس میں ہے وہ قرآن کی تلاوت کی ہے, کہ جب ہم راتوں کو جاگیں تو قرآن کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ مہینہ اور یہ رات ہی قرآن کے نزول کا ہے, یہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت ہم کثرت سے کریں گے. اور یہ پلاننگ تھوڑی سی ہم پہلے کر لیں کہ ہم ان 10 دنوں میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کن اوقات میں کیا کریں گے. کیونکہ اگر پلان نہیں کیا تو وہی جیسے ہمارے 20 دن نکل گئے اور بالکل بہہ گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام بھی ہمارے ایسے ہی صرف ہو جائیں, کہیں گپ شپ میں, کہیں فضول گفتگوؤں میں, یا بلا وجہ کا بیٹھے ہوئے بھی کہیں صرف نہ ہو جائے. تو قرآن کے تعلق سے کچھ گولز بنائیں اور طے کریں کہ کن اوقات میں ہم یہ کریں گے. پھر قیام, ہمیں قیام کرنا ہے, کیونکہ فرمایا کہ رات کو جو حدیث تھی ابھی ہم نے تلاوت کی. اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے کہ کچھ تو عبادتیں ہم وہ کریں گے جو کہ ہم جماعت کے ساتھ کریں گے. مثال کے طور پہ گھر کا کوئی فرد ہے جو نماز پڑھا رہا ہوگا, تراویح پڑھا رہا ہوگا یا قیام کی نماز پڑھا رہا ہے, وہ تو کچھ عبادت ہوگی. لیکن بہنیں اس کے علاوہ
کچھ نہ کچھ وقت اپنے لیے انفرادی عبادت کا رکھیں، کہ ہر گھر کا ہر فرد اپنے لیے انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی دعاؤں اور اپنے حاجات کو رکھے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ انفرادی عبادت کے لیے بھی اپنا ٹائم سیٹ کریں، پورے گھر کو کہہ دیں کہ یہ ہمارا انفرادی عبادت کا وقت ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کی کثرت کریں، دعا کی لسٹ ابھی بنا لیں، ابھی بھی آج دن ہے، اور جن لوگوں کا ایک اور دن باقی ہے وہ لسٹ بنائیں اور کہیں کہ مجھے کیا کیا دعائیں اپنے لیے آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور اس رمضان کے گزرنے کے بعد میں اپنی زندگی میں کیا چینجز چاہتی ہوں، اور جن گناہوں کو میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں، جن نیکیوں کو میں اپنا نہیں پا رہی ہوں، میں اپنے دل کی کیفیت کو بدل نہیں، ہر چیز کو لکھ ڈالیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لسٹ کو بار بار دعا کر کے ان راتوں میں مانگیں، اور انشاءاللہ قبولیت ہوگی اس میں۔ اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے دعا کے کارڈز آج ہوتے ہیں، ان کو جمع کریں، ان کو اپنے پاس رکھ لیں ایک مقام پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ عبادت کے لیے کوشش کریں۔ اور جیسے اعتکاف کی بات آئی، ہم اعتکاف نہیں کر سکتے، ہم کوئی جگہ اپنی نماز کی مخصوص کر لیں اور اسی پر ہم انفرادی عبادت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی گواہی دیں گی۔ اس کے بعد جو ہے توبہ اور استغفار، دعائیں تو کرنی ہے، توبہ استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو پھر میں کیا دعا کروں؟ کتنے حریص تھے نا یہ لوگ کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سب سے بینیفیشیل ہوگا، میں وہ دعا مانگوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا سکھائی وہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تیری صفت ہے معاف کرنے کی، وتحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو نے ہم انسانوں کو بھی کہا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے، اور معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے دیتا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ تو پسند کرتا ہے معافی کو، تو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تب مجھے تو معاف کر دے۔ اور بہنیں، عفو جو ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ ہم دیکھیں معافی کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جس میں سے ایک ہم کہتے ہیں کہ غافر کی بات آتی ہے، غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو غفور کے بارے میں یہ بات آتی ہے، غفرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ڈھانپ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک حدیث ہم نے جو ایک بار ہم لوگوں نے سنی، دور قرآن میں بھی بات آئی تھی کہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو بلائے گا اور اس کو اپنے خاص پردے میں لے گا، اور اس کے بعد اس سے کہے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، اور بندہ دیکھتا جائے گا اور اس کو پتہ چلتا جائے گا، اور وہ اس کو لگے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، کہ اللہ رب العزت مجھے خاص پردے میں آ کر انڈیویجولی مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہے گا کہ میں نے ان گناہوں کو دنیا میں چھپائے رکھا اور آج میں ان کو تمہارے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہنیں، یہ جو صفت ہے یہ غفور کی ہے، یہ بخشنے کی ہے۔ لیکن عفو پتہ ہے کیا چیز ہے؟ عفو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا آپ سے اعتراف بھی نہیں کروائے گا، ان گناہوں کو مینشن بھی نہیں کرے گا، وہ پردے میں لے کر ان گناہوں کا ذکر بھی نہیں کرے گا، وہ اس کو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ مٹا ہی دے گا، ایسے جیسے کہ وہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہمارے عمل نامے میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یاد بھی نہیں دلائے گا۔ یہ سوچیں کہ یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے بعض پرس تو چھوڑ دے، یا اللہ اس کو کمپلیٹلی تو معاف کر دے۔ تو اس رات میں یہ دعائیں کریں، ایک ایک اپنی غلطی کو یاد کریں، جو کچھ ہم نے کیا ہے تنہائی میں، کھلے میں، چھپے میں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے جو گناہ ہیں ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں کہ اسی رات میں ہم اپنے لیے آگے کے لیے پلان کر سکتے ہیں، ہم آگے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے آگے کی جو زندگی ہے میں یہ چیزیں کرنا چاہتی ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ اسی طرح سے اپنا جائزہ بھی لیں اس رات میں کہ میں نے یہ پچھلا سال اور ایک سال میں نے کیا کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر ان کو بھی اس کی تعلیم و تربیت دے کر اس مہینے کا اس عشرے کا ہم استقبال کریں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اہم بات ہے اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جو مجرمین ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہائے بدبختی میری کہ میں نے اللہ کے حضور میں جو اپنے یہ کہتے ہیں نا جو ضائع کر دیا اپنے وقت کو۔ تو یہ چیز کو سوچ لیجئے کہ یہ وہ لمحات ہوں گے جس کے بارے میں ہم افسوس کریں گے قیامت کے دن۔ تو ہم اپنے وقت کو بچا کے رکھیں، ایک ایک لمحے کو بچا کے رکھیں۔ فضول گفتگو گھر میں بتا دیں، سب کو بچوں کو بتا دیں کہ ہم باقی گناہوں سے تو غیبت اور ان چیزوں سے تو بچنا ہی ہے، لیکن اپنے وقت کو یوں گپ شپ میں بھی، فضول گفتگو میں بھی، فضول میسیجز میں
ٹھیک ہے، تو آپ کو موبائل سے بھی دور رہنا ہے، ٹی وی سے بھی دور رہنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ نیوز سے بھی. اب دیکھیں نیوز ہے، ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا دنیا کے حالات ویسے چلیں گے. ہم اور آپ کوئی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم حقیقت میں اس لیے کوئی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاں بالکل آپ جانیں کوئی ایسے مسائل ہیں اپنے معاشرے میں، آپ کو سوسائٹی میں، لیکن کہنے کا مطلب صرف بہنیں یہ ہے کہ ان 10 دنوں کو فوکس کریں صرف اس بات پر کہ میں اور میرا رب اور میں کس طرح سے اپنے عمل میں نیکیاں زیادہ کما سکتی ہوں اور کیسے میں اس میں زیادہ عبادات کر سکتی ہوں. اس بات پہ فوکس رکھیں. ایک پوائنٹ جو اور ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ صدقہ ہے. ان میں سے ہر ایک رات کو ہم ضرور صدقہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ہم عبادت کریں وہ کیا کہا جا رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جو کہ ہم کو خود بہت انسپائر کرتا ہے کہ ایک بہن کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ ان کا ایسا معاملہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو 5 راتیں تھیں نا لیلۃ القدر کی، جو طاق راتیں ہیں جس میں تلاش کرنا، ویسے تو 10 راتوں میں کرنا ہے، لیکن اور جو حدیث سے جو کلیئر مل رہا ہے وہ یہ کہ 5 راتیں طاق راتیں. انہوں نے کیا کیا کہ ہر رات میں ایک انگوٹھی صدقہ کی. پہلے رات میں ایک انگوٹھی کی، دوسری طاق رات میں ایک انگوٹھی کی، تیسری، چوتھی، 5، تو پھر یہ ہوا کہ مطلب ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ان 5 میں سے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگی ہی لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ کوئی تو قبول کر لے گا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ اسپرٹ ہو ہمارے اندر کہ ان 5 میں سے کوئی تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی ہوں کون سی ہے، اللہ تعالیٰ تو میری ان عبادتوں کو اگر قبول کر لے گا تو آپ سوچیں کہ جب ہم ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، ایک کہتے ہیں ماں باپ کو بھی نہیں کوئی دیکھے گا، ان سے بھی جا کر اپنی نیکیوں کا سوال کرے گا. اور اس وقت اگر ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کوئی لیلۃ القدر مل گئی تھی اور اس کا اتنا زیادہ اجر تھا، تو آپ سوچیں کہ یہ تو سودا بہت نفع کا ہے اور بہت ہی خسارے کا ہوگا اگر ہم سوتے رہ گئے، اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے تھوڑی مشقت نہیں کی. اسی کے ساتھ بہنیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیونکہ رات کو جاگنا ہے تو ہم کو پریکٹیکلی ہم کوئی سپر نیچرل بینگ تو ہے نہیں، ہم انسان ہیں اور ہماری نیند کی بھی حاجت ہے. تو ہم پلان کریں کہ دن میں کن اوقات میں ہم سوئیں گے، کیونکہ جب دن میں ہم نیند کو پورا کریں گے تو ہی ہم رات کو آرام سے جاگ سکیں گے. تو اس کی بھی پلان کر کے اور ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل کریں. اور اب یہ کہ آپ لوگ خود اپنا پلان بنائیں کس طرح سے ہم لوگ اس میں ہم زیادہ نیکیاں کیا کر سکتے ہیں اور خود پلان کریں. اس کے بعد جو ہے چند باتیں بس یہ بتاتے ہیں کہ اس کے علامات کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کوئی بہت واضح علامت تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بارش کی بوچھار ہوتی ہے، ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے. یہ علامتیں ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایسا نہیں کہ 100% یہی ہوں گی یا ایسی علامتیں ہو رہی تو فار شیور لیلۃ القدر ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ علامتیں تو اگلے دن زیادہ تر آپ کو پتہ چلیں گی. تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش تو روز ہی کرنی ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اس میں نہ تو بہت زیادہ شدت ہوتی ہے گرمی کی اور نہ ہی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے سردی کی، یعنی درمیانی رات آپ کے جو باقی دن چل رہے ہیں اس سے درمیانی ہوگی. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو اگلی صبح ہوتی ہے اس میں جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، یعنی سورج جو نکلتا ہے بغیر شعاؤں کا، یعنی بہت اس کی شارپ ریز نہیں ہوتی ہیں اور بہت ٹھنڈے قسم سے نکلتا ہے. اور علامت یہ بھی بتاتے ہیں علماء دین اور سلف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین کے دل پر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس وقت. اور کہتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایک جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ آ کر سلامتی بھیجتے ہیں تو وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک علامت ہے. اور قطع نظر اس سے کہ ہم کو وہ پتہ چل رہی ہے علامت یا نہیں پتہ چل رہی ہے، اگر ہم نے 5 راتوں کو جاگ لیا یا بیسٹ تو یہ ہے کہ 10 رات کو جاگ لیا تو انشاءاللہ ان میں سے تو کوئی ہوگی ہی اور ہمیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. تو یہ بہنیں چند باتیں تھیں جو کہ ہم اس رات کے متعلق ہم لوگوں نے یہاں سنی، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی، اس کے ایکشن پلان کے بارے میں بھی. اور یہ کہتے ہیں کووڈ کے سینیریو میں بھی ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا ہمارے اپروچ میں ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ہی پوچھے گا. تو اب یہ ہے کہ اعتکاف کے سوالات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، سمپل ایک جواب اگر مل جاتا ہے کہیں، اور وہی بات ہے کہ مسجد میں ہوتا ہے تو آپ نہیں ہے بس بات ختم کر دیں اس کو. اب کیا ہے میں کیا کروں، اعتکاف تو نہیں کر سکتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے میں یکسوئی کیسے کر سکتی ہوں اور کیسے میں اپنے آپ کو. اور یہ غالباً ہم کو یعنی یہ بات جو سلف ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں آتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میرے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے. یعنی کبھی اگر باپ عبادت میں لگا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے،
تو پھر وہ جب اٹھتا ہے تو پتہ چلا کوئی اور پڑھ رہا ہے، کبھی وہ اٹھتا ہے تو پھر کوئی اور پڑھتا ہے. آپ سوچیں کہ ایسے گھر پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہوں گی جہاں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی عبادت میں مشغول ہو. تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہم یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہمارے پورے سارا کچھ، اور یہ جان لیجیے اس کے علاوہ جو ہم کچن کا بھی کام کر رہے ہوں گے اور کھانے پینے کی بھی جو جلدی کر رہے ہوں گے اور اس کو بھی پلان آؤٹ کریں گے، انشاءاللہ وہ سارا بھی ہماری عبادت میں ہی شامل ہوگا. اور اپنے اخلاق کو بلند ترین اخلاق ہمیں رکھنا ہے انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ صرف ہم عبادت کے جوش میں آ کر ہم باقی تمام چیزوں کو اور ان کے ساتھ اپنے اخلاق کو برا کر لیں. نہیں، وہ ساری چیزوں کو لے کر انشاءاللہ تعالی ہمیں چلنا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان ایام کے جو 20 دن کے ہمارے جو روزے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کی، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالی جو کچھ بھی کوششیں ہم نے کی، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. اور جو کوتاہیاں ہوئیں اور بہت کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو معاف کر دے. اور اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ یہ جو 10 ایام ہمارے آگے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان 10 ایام تک پہنچا دے اور للیلۃ القدر ہم سب کو دے دے. اللہ تعالی ہم تجھ سے للیلۃ القدر کا سوال کرتے ہیں اور اس رات کو ہم کو دے دے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو اس سال کے رمضان کے گزرنے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش کروا چکے ہوں. ایک شعر ہے کہ للیلۃ القدر ہے کیا روح فضا آج کی رات، انا انزلنا کے آتی ہے صدا آج کی رات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.